آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوارج کے بارے میں بتائیں گے جنہیں فتنہ الخوارج کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، ان کا مقصد کیا ہے، اور آج کے خوارج اور حضرت ہیں علی علیہ السلام کے زمانے کے خوارج میں کیا فرق ہے۔ جنگ نہروان پر بھی گفتگو کریں گے جو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑی تھی۔ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات آج اس ویڈیو میں ملیں گے۔ خوارج وہ گروہ تھا جو اسلام کے ابتدائی دور میں پیدا ہوا۔ یہ لوگ حضرت محمد کے دور کے بعد حضرت علی کے دور خلافت میں خاص طور پر سرگرم ہوئے۔ ان کا نام خوارج عربی لفظ خرج سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے باہر نکلنے والے یا باغی۔ یہ لوگ ابتدائی طور پر حضرت علی کی فوج کا حصہ تھے، لیکن کچھ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت ہے کہ اور ان سے علی ہدا ہو گئے۔ خوارج کا پہلا بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب جنگ صفین کے دوران حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ثالثی تحکیم پر اتفاق ہوا۔ خوارج کو یہ فیصلہ قبول نہیں تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور انسانوں کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی پر تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ خوارج کا موقف یہ تھا کہ جو کوئی بھی ان کے نظریات سے متفق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ان کے خلاف لڑنا واجب ہے۔ ان کے اس رویے نے مسلم امت کے اندر شدید اختلافات اور انتشار پیدا کیا۔ وہ ایک متشدد گروہ بن گئے جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کے قتل کو جائز سمجھتے تھے، اور یہی نظریاتی شدت ان کے مستقبل کے اقدامات کی بنیاد بنی۔ جب حضرت علی نے جنگ صفین کے بعد ثالثی کا فیصلہ قبول کیا تو خوارج نے یہ بات سختی سے رد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی انسانی فیصلے کو اللہ کے حکم پر فوقیت دینا جائز نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے نعرہ لگایا، لا حکم الا للہ، یعنی فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ حضرت علی نے اس نعرے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نعرہ درست تو ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ خوارج نے اپنی شدت پسندی میں حضرت علی کی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا، اور انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنی دہشت پھیلانا شروع کر دی۔ وہ اپنے مخالفین کو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، کافر قرار دیتے اور ان کے قتل کو جائز سمجھتے تھے۔ خوارج نے صرف حضرت علی کو ہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے حامیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے عوام میں خوف و ہراس پھیلایا اور مسلمانوں کی وحدت کو شدید نقصان پہنچایا۔ حضرت علی نے خوارج کے خلاف سخت اقدامات کیے کیونکہ ان کی شدت پسندی نے مسلم معاشرت میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ پہلی بڑی جنگ نہروان تھی جو 658 عیسوی میں ہوئی۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب خوارج نے حضرت علی کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے حملے کیے۔ جنگ نہروان ہوئی۔ جنگ نہروان میں حضرت علی کی قیادت میں مسلم افواج نے خوارج کے خلاف جنگ کی۔ یہ جنگ ایک مختصر لیکن فیصلہ کن لڑائی تھی۔ حضرت علی نے خوارج کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوج کو منظم کیا اور ان کے خلاف جنگ کی۔ نتیجتاً حضرت علی کی فوج نے خوارج کو شکست دی اور ان کی بڑی تعداد کو ہلاک کیا۔ اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ خوارج کی شدت پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ خوارج بچ گئے اور بعد میں مختلف علاقوں میں دہشت گردی کرتے رہے۔ آج کے دور میں بھی ہم خوارج کے نظریات کو دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر ان تنظیموں میں جو مسلمانوں کے خلاف تشدد کی راہ اختیار کرتی ہیں، جیسے داعش، ISIS اور دوسرے انتہا پسند گروہ جو اپنے نظریات کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ ان کی شدت پسندی اور مسلم معاشرت میں اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں آج بھی موجود ہیں۔ خوارج نے حضرت علی کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف لڑائی شروع کی، جبکہ آج کے خوارج بھی اپنے مخالفین، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، کو کافر سمجھ کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ خوارج کا نظریہ تھا کہ صرف اللہ کا فیصلہ ہی معتبر ہے، جس کو آج کے خوارج بھی اپنے مخصوص نظریات کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ جیسے خوارج نے حضرت علی کے دور میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا، ویسے ہی آج کے خوارج بھی مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت
اور تشدد کی فضا قائم کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ خوارج کی تاریخ نے مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچایا، اور آج بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان شدت پسند نظریات کا مقابلہ کریں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ معاشرت میں محبت، امن اور اتحاد کو فروغ دیا جا سکے۔